समझ रहे? तो ये माइंडफुल होता है। देखिए हम माइंडफुल होके खाना भी नहीं खाते। आपको पता है कि एक फ्रेंच बहुत बड़ी शेफ़ है, उसका वैसे ही एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, एल्गोरिदम्स में कहीं आ गया इत्तफाकन। उससे वो पूछते हैं कि फ्रेंच खाना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट खाना है। उसने कहा ऐसा ही है, लेकिन आप लोग मोटे क्यों नहीं हैं? फ्रेंच आपने देखा पतले दुबले होते हैं, कुछ मोटे भी होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पतले दुबले, बतौर कौम पतले दुबले हम, ठीक है। वेट इंडेक्स पे फ्रेंच बहुत नीचे आते हैं, यानी सेहत के इंडेक्स में बहुत हाई हैं हम, ठीक है। उससे पूछा कि आप लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता? आपके खाने मज़े के भी हैं, मीठे भी होते हैं, आप तो बेकरी आइटम्स बहुत बनाते हैं, आपके बेकरी आइटम्स बड़े मशहूर हैं। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा क्योंकि हम माइंडफुल होके खाते हैं। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, दिल जल्दी भर जाता है, पेट जल्दी भर जाता है। जब आप माइंडलेस होके खाते हैं, खाई जाते हैं, ठूसी जाते हैं, पता भी नहीं लगता खाया क्या है, और इतना ज़्यादा खाना अंदर, जिसको हम वो कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग आपको पता है आज के इंसान का बहुत बड़ा मसला, हम सब करते हैं। स्ट्रेस जब होते हैं, जैसे कंग फू पांडा में फंडा था, खाई जाता था, बिंज ईटिंग, ठीक है। तो खैर आते हैं ऐसे मौके, आते हैं कभी कभी, खाना खाना चाहिए अल्लाह की नेमतों में से, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी खा लें कोई बात नहीं। लेकिन उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देखिए हम माइंडफुल होके खाते हैं, हम एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, तो वो लुकमा हमें फ़ायदा भी देता है, उसकी न्यूट्रिशन भी मिलती है हमें, और पेट भी जल्दी भर जाता है। तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चौथा तरीका, माइंडफुल हो जाए अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। यकीन करें आपके इर्द गिर्द बड़े मौके हैं पॉजिटिव रहने के, शुक्र करने के, हैप्पी रहने के। उन मौक़ों पे नज़र रखा करें, ठीक है। जैसे मछली जब पानी में होती है, उसे पानी की अहमियत नहीं पता, उसे पानी नज़र ही नहीं आ रहा होता। जैसे ही पानी से बाहर निकलती है, फिर उसे पता लगता है पानी है क्या। इससे पहले नबी ने फरमाया 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले 5 चीज़ें आए। क्या क्या? जवानी का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले बुढ़ापा आए। सेहत का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले बीमारी आए। माल का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले फ़क्र आ जाए। और क्या फरमाया? वक्त का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले कि वक्त ही ना मिले तुम। तो कितनी नेमतें, आपके पास सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाएं। आपके पास वक्त है, फ़ायदा उठाएं। आपके पास माल है, फ़ायदा उठाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, दोस्तों के साथ जाएं, ठीक है ना। ऐसे मौक़ों में इन्वॉल्व हों। ये 4 तरीके मैं रिपीट करता हूँ। पहला तरीका क्या था? उस मौके को याद करें जिस मौके पे आपको खुशी मिली हो, उसको रीलिव करें। रीलिविंग द मोमेंट कहते हैं ना। अक्सर कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है, अगर उनमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है कि शुरू के मौके याद करें, ठीक है। जब आप हनीमून पे गए होंगे, जब आप लोग के अच्छे मौके थे, जब आप लोग एक दूसरे से इस तरह बात नहीं करते थे जैसे आप करते हैं, उनको थोड़ा याद करें। वो क्या मौके थे, ऐसा क्या था, उससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होंगे। अक्सर आपको पता है कि बचपन का कोई बिस्किट आपको पसंद हो, वो खाने से मूड बूस्ट हो जाता है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है ना। बचपन को कोई चॉकलेट पसंद थी, वो खाएं तो वो एकदम मूड बूस्ट होता है। कोई परफ्यूम के साथ कभी कभी आपकी कोई गुड मेमोरी होती है ना, कभी आपने कहीं ट्रैवल किया हो, वो परफ्यूम बहुत आपने लगाया हो। जैसे मुझे याद है हज पे जब हम गए थे, और अभी भी जब उम्रा पे जाते हैं तो बखूर, एक ख़ास बखूर वो लगाते हैं सऊदीज़, तो वो अक्सर मेरे फैमिली वाले घर में चलाते हैं, तो मेरी वो मेमोरी ताज़ा हो जाती है हज की, उम्रा की, और मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है सिर्फ उस खुशबू की वजह से। ये है वो पहला तरीका कि लिटरली एक खुशबू आपको अपलिफ्ट कर सकती है। कैन यू बिलीव इट? इतना आसान है खुश रहना। अगर बंदा रहना चाहे, अगर उसने कसम खा ली मैंने खुश नहीं रहना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा तरीका, बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम। एक्ट करना वैसे, ठीक है। जैसे मैंने गोरों मिसाल दी, जंपे मारते हैं, वो हमने नहीं करना, लेकिन सजदा शुक्र कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पी फील कर सकते हैं, स्माइल ला सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर चेहरा करके अल्लाह को शुक्र कर सकते हैं स्माइल करके। क्या ख्याल है? जितना मर्जी रूइंड हो आपकी लाइफ, जितना मर्जी प्रॉब्लम चल रहे हो, एक बार ऊपर चेहरा करके स्माइल करके अल्लाह को कह दें, अल्लाह ताला आपका बड़ा करम है। आप देखें आपको क्या पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे, ये तजर्बा करके देख लें, ठीक है। तीसरा क्या था? बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को डालना जिनसे पॉजिटिव इमोशन बिल्ड होते हैं, और इसकी मैंने आपको कई मिसालें दी, ठीक है। वॉलंटियर वर्क वो एक सिचुएशन है, घर वालों के साथ बैठना, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में बैठना, ऐसे लोगों में बैठना जो मुश्किलात के बावजूद चल रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। देखिए सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे, यार रसूलल्लाह जब हम आपकी कंपनी में होते हैं,
ہمیں ایسے لگتا ہے ہم فرشتے بن گئے. جیسے آپ کی کمپنی سے جدا ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق بن گئے. کمپنی کا اتنا اثر ہے, کمپنی کنٹیجیس ہوتی ہے, اتنا اثر ہے کمپنی کا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پیاری باتیں کرتے تھے, کچھ ان کا موڈ بوسٹ کرتے تھے. اللہ کے نبی لیکچر تو نہیں دیتے تھے, اللہ کے نبی گھریلو باتیں کرتے تھے, ان سے باتیں پوچھتے تھے, بچوں کا کیا نام ہے, بچوں کی کیسی صحت ہے, اپنے بچے لاؤ, بچوں کو پیار کرتے تھے. وہ ایک موڈ بوسٹ ہو جاتا تھا. آپ سمجھ رہے, یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس سے انسان جینا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو ایموشنز اس کے بلڈ ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں کوئی نہیں آپ ایسے بنے. رومی کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے, مولانا رومی کا. ٹھیک ہے, مولانا رومی کا ایک کوٹ ہے, اف یو سی ڈارکنیس آل اراؤنڈ یو, اف یو سی ڈارکنیس آل اراؤنڈ یو, اگر تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے, لک اگین, یو مے بی دا لائٹ. دوبارہ دیکھو, لائٹ تم ہو. یہی ہے نا, اور دوسری ریزن تو نہیں ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی ڈارکنیس میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ لائٹ آپ ہیں. سمجھ رہے, اس بات کو سمجھ لیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ ہی سلوشن ہے. اگر آپ ایک ڈارک سچویشن میں اور ہر جگہ ڈارکنیس ہے تو آپ ہی سلوشن ہے, کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کا, کیونکہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے. کچھ لوگ کو سمجھ بھی نہیں لگتی ارد گرد ڈارکنیس ہے, رائٹ, وہ لوگ بیچارے ڈارکنیس میں. لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے, آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کچھ کرنا چاہیے, یو آر دا سلوشن. اللہ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ تو کرے گا. ٹھیک ہے, تو گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہے, کوئی موڈ بوسٹ نہیں کرتا, آپ کریں, یو آر دا سلوشن. ٹھیک ہے, گھر میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتا, آپ کریں, بی دا ون. چینج آتی ہے اس سے جو کرتا ہے, اس سے گڈنس کی چین نکلتی ہے. کوئی بات نہیں, شاید رزلٹ آئے, شاید رزلٹ نہ آئے, اللہ کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, چلیں اپنے لیے کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 میں نے آپ کو سچویشن چیزیں بتائی ہیں جس سے پریکٹیکلی خوش رہا جا سکتا ہے, پازیٹیو ایموشن بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اوکے, اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں. ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس, اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے. ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی, اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں, ان حقوق کو پورا کرو. تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. آپ کو پتہ ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس, انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں, 360, اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ, خدا کے لیے خیال کریں. آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث ہے, زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو, اور یہ عبادت ہے, اپنا خیال رکھنا عبادت ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں, نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے, میں آپ کو چلیں اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں. آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے, آپ کی, آپ کے ماں باپ کی, یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کی ملکیت ہے نا, یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں, پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں. ٹھیک ہے, آئی فون میری ملکیت ہے, میں اس کو گراؤں, توڑوں, جو مرضی کروں, آن کروں, آف کروں, مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا. آئی فون میری ملکیت ہے. لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے, والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے. لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں, یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے, کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا. تو جسم آپ کی ملکیت ہے نہیں. جسم کس کی ملکیت ہے, اللہ کی ملکیت. دماغ کس کی ملکیت ہے, اللہ کی ملکیت. تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا, ایک ذمہ داری دی ہے. ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم, یہ لے عقل, یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے, ایسے تو نہیں دیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی, سورہ قیامہ. اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا, نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے جسم, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ, اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا, اتنی تمہیں عقل دی, کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟
تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا, یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں, تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا, ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے, آپ کی جان بھی کسی کی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا نفس بھی کسی کا ہے, آپ کی عقل, آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو, اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو, اللہ نے کہا کھاؤ پیو, انجوائے کرو, پلیجرز لو لائف کے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو. پورا میکنزم, پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے. یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا, لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. دیکھیں گورے, میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں, ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے, کون سا کھانا, یہ شعور ہے ان میں. اچھی بات ہے, اس قوم میں شعور موجود ہے, وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں, ٹھیک ہے. ہم نہ کھانا دیکھتے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے, اس میں تیل کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں, نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو. حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل, مطلب پرائڈ کی چال چلو. واٹس رانگ ود یو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی, بس اب مرنے کا انتظار ہے. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے, بھائی تم نے دیکھا ہی کیا ابھی 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کر رہے, ٹھیک ہے. انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں گی. حضرت شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی, بڑی دبنگ صحابیہ تھی. حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ. وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھیں, حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا. انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں, یہ زاہدین ہیں, اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے. انہیں بہت غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے, نوجوانوں کو مخاطب کر کے, اگر تم عمر بن خطاب کو دیکھ لیتے, بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے, وہ آگے بھاگتا تھا, لوگ اس کو فالو کرتے تھے. عمر الخطاب یعنی ان کی چال ایسی تھی, ٹھیک ہے. اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے, جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی, پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو, ٹھیک ہے. جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا, جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے, اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا. انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو, ٹھیک ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا, نیگیٹو باتیں کرنا, مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا, میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین نے, ٹھیک ہے.